آپ کے پیر و مرشد کون ہیں؟ سید علی داتار، آپ کے مرشد کامل حضرت پیر سید محمود شاہ دریائی دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا سلسلہ سہروردیہ ہے، اور آپ تقریباً 18 یا 19 سال کی عمر میں ایم پی کے ماڈو گڑھ کو فتح کرنے کے لیے جب نکلے تو ان کے والد دوست محمد سید ڈوسو میاں رحمت اللہ علیہ آپ کو اپنے مرشد کی بارگاہ میں لے گئے، اور سید علی سرکار شہنشاہ گجرات سرکار میرا داتار رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے مرشد کامل کی بارگاہ میں گئے، آپ کے پیر و مرشد حضرت پیر محمود شاہ دریائی دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بیٹے سید علی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو میرا سید علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اے میرے مرشد کامل، اگر آج مجھے کچھ دینا چاہتے ہو تو میں اپنے جد پاک نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام عالی مقام سید الشہداء امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نانا جان کے دین پر اپنی جان قربان کر کے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ محمود شاہ دریائی دلہا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹے تیری عمر ابھی بڑی کم ہے، ابھی 18 سال 19 سال عمر کیا ہے، عمر بڑی کم ہے، کچھ اور مانگ، آج جو مانگے گا وہ دیا جائے گا۔ فرمایا حضور مجھے تو بس ایک ہی چیز چاہیے، شہادت کا مشتاق ہوں، اگر دعا کے ذریعے وہ مل جائے تو تقدیر کی معراج ہے۔ پھر پیر و مرشد نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، اور فتح کی دعا کرنے کے بعد پھر بشارت دی کہ تم جاؤ گے اور برسوں سے جو یہ ماڈو گڑھ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، تمہارے ہاتھوں سے فتح ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ سید علی سرکار چلے اور ایم پی کے جب اس قلعے پر پہنچے تو میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا ذہن ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ آئے دور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور خیبر کی جنگ ہے۔ کون سی جنگ ہے؟ خیبر کی جنگ ہے، اور بڑی کوششیں کی گئی مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل ہم علم اس کے ہاتھ میں دیں گے جس سے اللہ و رسول محبت کرتے ہیں، اور اللہ و رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس کے ہاتھوں سے فتح ہوگا۔ سارے صحابہ دعا کرتے رہے، مگر جب صبح ہوئی سب حاضر تھے، حضور نے فرمایا این علی المرتضی، علی کہاں ہے؟ فرمایا انہیں آنسو بے چشم ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہے۔ فرمایا لاؤ علی کو، وہاں بھی علی ہے یہاں بھی علی ہے، وہ ابن علی ہے وہ مولا علی ہے، یہ ابن علی ہے اور وہ مولا علی ہے۔ مولا کائنات آئے، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن شریف لگایا، شفا ہو گئی، علم دیا، دعاؤں سے نوازا اور روانہ کر دیا۔ میرے مولا جب خیبر میں پہنچے نا، تفصیل بڑی ہے، مختصر یہ کہ قلعہ خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ میں اکھاڑ لیا، اور کئی دنوں سے جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا پورا لشکر اب اندر گھس گیا۔ اور سید علی سرکار جب ماڈو گڑھ کے قلعے پر پہنچے تو اب نظارہ دیکھیں، اس قلعے کی دیواریں بھی بڑی اونچی ہے، بڑی مضبوط ہے،
اور جہاں دروازہ ہے داخل ہونے کا، اس قلعے کا راجا جس کا نام مہدی راج تھا، اس نے بڑی تعداد میں سپاہی دروازے پر لگا دیے تھے کہ کوئی آ ہی نہ سکے۔ سید علی سرکار نے دوسرا رخ کیا، اور یہ دور کس کا تھا؟ سلطان محمود بیگڑا رحمت اللہ علیہ کا۔ یہ کون ہے؟ یہ سلطان احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، جن کا مزار شیخ احمد کھٹو رحمت اللہ علیہ کی درگاہ میں سامنے کی طرف ندی کے کنارے، تلاؤ کے کنارے بنا ہوا ہے۔ سلطان محمود بیگڑا ان کا دور ہے، اور انہوں نے جب کہا کہ سید علی کتنے سپاہی لے جاؤ گے، تو میرا سید علی داتان نے فرمایا تھا صرف 125۔ برسوں سے وہ قلعہ فتح کر رہے تھے لیکن فتح نہیں ہو رہا تھا۔ 125 مجاہدین کو لے کر آپ گئے اور قلعے کے دوسرے طرف آئے، دیکھا دیواریں بڑی بلند ہے۔ آپ نے اپنی زبان سے نہ جانے کیا پڑھا اور سارے سپاہیوں کو ایک ترتیب دی اور فرمایا جیسے میں لگام کھینچوں میری سواری کے پیچھے تم بھی لگام کھینچنا۔ سید علی سرکار آگے ہیں، سارے سپاہی پیچھے ہیں۔ آپ نے جب سواری کے لگام کھینچی اور گھوڑے کو ایڑ لگائی، اب گھوڑے نے جو چھلانگ لگائی تو پورے قلعے کو پار کر کے 125 مجاہدین قلعے کے اندر چلے گئے۔ وہاں مولا علی ہے، یہاں ابن علی ہے۔ اب وہ اندر گئے، پھر کیا ہونا تھا؟ بشارت تو مل چکی تھی کہ سید علم الدین کے پوتے سے فتح ہونا ہے، اور سید علم الدین کے پوتے سید علی میرا داتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شکست دی۔ بہت بڑا جادوگر تھا یہ بادشاہ، اور اس کے محل کا ایک خاص ایریا تھا، ایک خاص جگہ تھی جس کا نام جہاز محل تھا، اس ایریے کا نام، اس حصے کا نام۔ وہاں بڑے بڑے جنتر منتر ہوتے تھے۔ وہاں جادوگروں کی ایک جماعت بٹھائی اور کہا یہ 125 مجاہدین جو آئے ہیں ان کو جادو کے ذریعے ختم کر دیا جائے، مگر علی کا خون موجود ہے، فاطمہ کی آل موجود ہے، مصطفیٰ کا وارث موجود ہے، ان پر جادو ٹونے کے اثرات کیا ہونے تھے؟ وہ سارے جادو بے بس ہو گئے۔ سید علی سرکار نے سب کچھ فتح فرمایا اور پھر مہدی راج کو پکڑا اور اس کو ہدایت کی بات کی کہ کلمہ پڑھ لے، اسلام میں آ جا، اب بھی تیرے لیے جنت کا راستہ ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بدبخت نے دھوکے سے آپ کے سر پر حملہ کیا اور آپ کی گردن پاک تن اطہر سے جدا ہوئی، لیکن گردن الگ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد شیر گجرات، شہنشاہ گجرات، شہید گجرات حضرت سرکار میرا سید علی داتار رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر سر کے تلوار اٹھائی اور اس بدبخت کے 3 ٹکڑے کر کے پینار جہنم کیا، اور اس طرح آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور ماڈوگڑھ کو اسلامی سلطنت سے آراستہ کیا اور کفر اور باطن کو آپ نے ختم کیا۔